منشیات فروش انمول عرف پنکی نے کھول دیا سسٹم کا پول۔ کراچی میں گرفتار کوکین کی بے بغیر ہتھیلی اور پروٹوکول عدالت پیشی۔ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف کا ملزمہ کو پروٹوکول دینے کے معاملے کا نوٹس۔ گارڈن پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او 2 تفتیشی شامل، ایس ایس پی ساؤتھ انکوائری افسر مقرر۔ 3 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت۔ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا، پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا۔ پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی مبینہ آڈیو منظر عام پر سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو میں پنکی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پورے کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہی ہے، کسی میں طاقت ہے تو روک لے۔ ملزمہ خود کو ایک برانڈ قرار دیتے ہوئے مبینہ طور پر اہلکاروں کا مذاق بھی اڑاتی سنائی دیتی ہے۔ کہا 5، 7، 8 سال گزر جاتے ہیں مگر کوئی پکڑ نہیں پاتا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحجار کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی عدالتی پیشی کے مناظر پر شدید برہم۔ کہا ایسا محسوس ہوا جیسے پولیس نے خود اپنا مذاق اڑوایا ہو۔ پنکی ایک خطرناک ملزمہ ہے، اس کی گرفتاری سندھ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ کیس مثال بنایا جائے گا، منشیات فروشوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ What happens? We're only making a good deal. We have their military's gone, it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranians. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ایران درست فیصلہ کر لے ورنہ ہم کام مکمل کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین روانگی سے قبل ایران کو دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ ایران سے جنگ جیت لے گا، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بہترین، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیات ہیں، نہیں سمجھتا کہ ایران کے معاملے میں چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کو شکست دی، ناکہ بندی مؤثر ہے، چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل ہو جائے، کوئی گیم نہیں کھیل رہے۔ دورہ چین کے لیے پرجوش ہوں، چینی ہم منصب کے ساتھ ایران جنگ سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوگی، اچھی چیزیں ہونے والی ہیں۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال خصوصاً مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی ناگزیر مصروفیات پر آئندہ ہفتے باکو میں ورلڈ اربن فورم میں شرکت سے معذرت، فورم کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط برادرانہ تعلقات اور دوستی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی صدر علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی پیش رفت اور ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کی حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا پائیدار جنگ بندی اور آبِ ہرمز کے ذریعے معمول کے گزرنے کو یقینی بنانے پر زور، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا آسٹریا کی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبریں گمراہ کن قرار۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیارے کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران اور امریکہ کے طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی نقل و حمل کے لیے آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کولمبیا براڈ کاسٹنگ سسٹم نیوز کی رپورٹنگ کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا
तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आरजी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। खित्ते में अमन मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। क्या साराइयों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़ा गया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का AS लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर गुलाम अली मुला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कैम्ब्रिज ने भी पर्चा लीक होने की तस्दीक की है। ऑफिशियल मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कैम्ब्रिज पर पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस। कहा, मेहनती तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैम्ब्रिज वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वफाकी वज़ीर की IBCC को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों की मुलाकात। आइंदा बजट के लिए जामे तजावीज़ पेश की। टेक्सटाइल सेक्टर टैक्स इस्लाहात, सस्ती तवानाई और बरामदी सहूलतों का मुतालबा। रिफंड सिस्टम में बेहतरी और कारोबारी बोझ में कमी की तजवीज़ भी दी। पैदावारी लागत को कम करने और बरामदात बढ़ाने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट साजी में तमाम तजावीज़ का जायजा लेने की यकीन दहानी। आइंदा विफाकी बजट पर IMF से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ एक हफ्ते बातचीत जारी रहने का इम्कान। इसके बाद बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात में नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बात होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज़ भी तैयार की जाएंगी। जुल्हज का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को मुतवक्किल। स्पार्को के मुताबिक जुल्हज हिजरी का नया चांद 17 मई को रात 1:01 पर बेदार होगा। साफ मौसम और बेहतर हद निगाह की सूरत में 17 मई को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी शहादतों की बुनियाद पर फैसला करेगी।